ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، وقال تعالی اقم الصلاۃ لذکری، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان محتاج ہے، فقیر ہے اور بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے۔ اس کو ہر وقت ایک سہارے کی ضرورت ہے، ہر وقت ایک کارساز کی ضرورت ہے، ہر وقت ایک حاجت روا اور مشکل کشا کی ضرورت ہے، اور اس کو ایسا حاجت روا چاہیے کہ جو ہر وقت اس کی سننے کے لیے تیار ہو۔ اس کو ایک ایسا مشکل کشا چاہیے جس کے ساتھ رابطہ بہت آسان ہو۔ اس کو ایک ایسا مشکل کشا چاہیے کہ جو اتنا طاقتور ہو کہ کوئی بات اس کے بس سے باہر نہ ہو، ایسا چاہیے۔ رابطہ بھی اس کے ساتھ آسان ہو، ہر وقت سننے کے لیے بھی تیار ہو، اور اتنا طاقتور ہو کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسے ایسے کارساز کی ضرورت ہے جو اسباب کا پابند نہ ہو، جو تھکتا نہ ہو، سوتا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کارساز ہو جو سوتا بھی ہو تو جب 2 بجے مجبور پریشان ہوگا تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ رات کو 3 بجے جب اسے پریشانی آئے گی تو یہ کہاں جائے گا؟ تو ایسے مشکل کشا کا کیا فائدہ ہوا جو 2 بجے سو جاتا ہو، 2 بجے گہری نیند میں ہو، 3 بجے گہری نیند میں ہو۔ انسان کو ایسے مشکل کشا کی ضرورت ہے کہ جو کبھی تھکتا نہ ہو، کبھی سوتا نہ ہو، اکتاتا نہ ہو اور بیزار نہ آتا ہو۔ مائیں بہت اچھا سہارا ہوتی ہیں، اس لیے کہ ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بہت محبت اور شفقت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی انسان ہے، آخر بیزار آ جاتی ہے۔ جب بچہ رات کو 4 دفعہ جگاتا ہے اور رات بھی گرمیوں کی ہے، چھوٹی ہے، اور دن کو نیند نہیں آتی، اور یہ 4 دفعہ جگاتا ہے، تو آخر ماں بھی کہتی ہے اس بچے نے تو بیزار کر دیا ہے، کہہ دیتی ہے یہ۔ تو اب اس کو ایسا سہارا چاہیے جو بیزار بھی نہ آتا ہو، اکتاتا بھی نہ ہو، اور دے کر اس کا موڈ خراب نہ ہوتا ہو بلکہ خوش ہوتا ہو، اسے دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہو، ایسا مشکل کشا چاہیے۔ یہ تمام باتیں دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہیں۔
چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو۔ باپ بھی بے بس ہوتا ہے، ماں بھی بے بس ہوتی ہے، باپ بادشاہ بھی ہو نا تب بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ کتنے بادشاہ ہیں جن کے بچوں کو ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج ہی نہیں ہے، باپ بے بس ہے، بادشاہ ہے لیکن بے بس ہے۔ مائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں، باپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اولیاء بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا اور وہ آپ کی گود میں تڑپ رہے تھے اور ان کی روح نکل رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، ابراہیم تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ابراہیم تیرا باپ اللہ کے سامنے بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، آپ کو حضرت بی بی فاطمہ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو فرمایا بیٹی فاطمہ سے، پھر اس کے خاوند علی سے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بولیے۔ اب اگر کرائے کے ذاکر اور کرائے کے مولوی کہیں کہ عائشہ اور فاطمہ کی بنتی نہیں تھی، تو یہ سب الزام تراشیاں اور جھوٹ ہیں، یہ افترا پردازیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیاری دنیا میں فاطمہ تھی۔ تو پوچھنے والے نے کہا پھر؟ تو فرمایا پھر اس کے بعد ان کے خاوند تھے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرے میں، چال ڈھال میں اور بول چال میں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مشابہ حضرت فاطمہ ہیں۔ یہ بھی حضرت اما عائشہ فرماتی۔ تو آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن آپ ان کو بارہا فرماتے تھے، فاطمہ میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، فاطمہ میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا۔ فاطمہ اپنے جہنم سے بچاؤ کا انتظام خود کرنا ہے، تم نے میرے آسرے پہ نہیں رہنا، میں نہیں کر سکتا کچھ۔ خود حضور فرماتے تھے، اور صحیح حدیث ہے یہ۔ دنیا کے تمام انسان ایک لمٹ رکھتے ہیں، وہاں آ کے بے بس ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام طاقتور کی طاقتوں کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد وہ بے بس ہیں، اس کے بعد وہ لاچار ہیں، اس کے بعد وہ بے بس ہیں۔ لہٰذا یہ جو کوائف ہیں نا، کسی کے مشکل کشا ہونے کے اور کسی کے حاجت روا ہونے کے اور کسی کے سہارا بننے کے، یہ سارے کوائف نہ زمین کی مخلوق میں سے کسی میں پائے جاتے ہیں، نہ آسمان کی مخلوق میں سے کسی میں پائے جاتے ہیں، یہ صرف ایک ہی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ اس ذات اقدس کا نام اللہ ہے۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کتنا عجیب نام ہے۔ اگر آنکھ حرام سے محفوظ ہو، پیٹ حرام لقمے سے اور حرام مشروب سے محفوظ ہو، تو اس نام کو لینے کا بھی عجیب مزہ ہے۔ صرف نام میں ایسا مزہ ہے، ایسی مٹھاس ہے۔ دنیا کے تمام نام آپ دہرائیں گے تو اکتا جائیں گے، یہ ایک واحد نام ہے جس کو آپ سینکڑوں دفعہ پکاریں، ہزاروں دفعہ دہرائیں، لاکھوں دفعہ دہرائیں، کروڑوں دفعہ دہرائیں،
کبھی آپ کا دل نہیں کرے گا یار بس کرو اب تو بالکل تنگ آ گیا دماغ تو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں نا، روزانہ پوری زندگی روزانہ 10,50,000 مرتبہ یہ نام لیتے تھے۔ اگر آپ مادی دور کے کاؤنٹر سے اسے کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی 10.5 لاکھ کیسے کہے گا آدمی، کھائے گا پیے گا سارے کام کرے گا کیسے کرے گا؟ لیکن نہیں، اللہ والوں کے پیمانے وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کمزور ہے اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، چونکہ انسان بے بس ہے اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، چونکہ انسان لاچار ہے اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو سب نے ہی پکارا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، جب مشکل آئی تو اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام ان کے بعد دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں، تو مشکل آئی تو اللہ کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، مشکل آئی اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، مشکل آئی اللہ کو پکارا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، مشکل آئی اللہ کو پکارا۔ اور جب سارے نبیوں کا سردار آیا، سارے نبیوں کا امام آیا، اور وجہ کائنات آیا، اور خاتم النبیین آئے، اور سید المرسلین آئے، اور وہ آئے کہ جن سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اور جن کی تعریف خود اللہ نے قرآن میں کی، جب وہ آئے تو انہوں نے بھی ہر مشکل میں کس کو پکارا؟ یہ ایک سبق چل رہا ہے، یہ ایک سبق چل رہا ہے شروع سے کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑے بڑے کاموں میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى الْمِلْحَ، گھر میں نمک نہیں ہے تو بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ نمک نہیں ہے۔ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْعًا عَلَيْهِ، راہ چلتے ہوئے جوتی ٹوٹ گئی، اب موچی قریب میں نہیں ہے اور گرمی اتنی ہے کہ بغیر جوتوں کے چلا نہیں جائے گا، اب آپ پریشان ہیں، اب کس کو پکاریں؟ اب اللہ اتنے بڑے کو کہیں کہ جوتی کا تسمہ ٹھیک کرو؟ نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ وعدے کر رکھے تھے کہ فتح ہمیشہ آپ کی ہوگی، نام ہمیشہ آپ کا رہے گا، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، کبھی آپ کا دشمن کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ناکام ہو۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا، نامراد رہے گا اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہ مکے میں آیت اتری ہے، یہ آیت مکے میں اتری ہے، لیکن جب آپ مدینے میں آئے اور پہلی دفعہ کفار کے ساتھ آپ کا معرکہ ہونے کا وقت آیا غزوہ بدر میں، تو ہمارے نبی، یہ آیت تو پہلے اتر چکی ہے کہ آپ کا دشمن نامراد ہوگا، آپ کا دشمن ناکام ہوگا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، یہ باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش سے آپ کا سامنا ہوا تو پوری رات آپ روتے رہے، پوری رات سجدے میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ آپ تو زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، آپ ہی کے حکم سے ساری کائنات کھڑی ہے، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج میری ضرور مدد کر۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گویا بتا رہے ہیں کہ مشکل میں کیا کرنا ہوتا ہے، بے بسی میں کیا کرنا ہوتا ہے، پریشانی میں کیا کرنا ہوتا ہے، جب مشکل میں گر جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی تعلیم اور تربیت ہیں، آپ کے افعال بھی تعلیم اور تربیت ہیں۔ انسان کمزور ہے، اسے اللہ چاہیے اور ہر وقت چاہیے، اور ہر وقت اس کا اللہ سے رابطہ چاہیے۔ اب اللہ کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اللہ کا کوئی گھر ہو، کسی محلے میں اللہ رہتے ہوں، کسی سوسائٹی میں اللہ رہتے ہوں، کہیں اللہ کا دفتر ہو اور آدمی بھاگ کے چلا جائے اور جا کے دفتر میں بیل بجائے کہ جی مجھے آپ کے افسر سے ملنا ہے۔ اللہ انسان تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی دفتر ہو، اس کی کوئی سوسائٹی ہو، اس کا کوئی شہر علاقہ ہو۔ اللہ وراء الورا ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، دیکھے جانے سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رابطے کے لیے ایک عمل عطا فرمایا ہے، اس عمل کا نام ہے نماز۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ یہ نماز کوئی اللہ پہ احسان تھوڑی ہے، یہ بندے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے اور رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ایک نماز دیتا اور کہتا بس ایک ہی دفعہ رابطہ ہوگا، اس سے زیادہ نہ آیا کرو، تنگ نہ کیا کرو مجھے، میرے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بندے کو 24 گھنٹے پریشان اور رہنا پڑتا، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ 24 گھنٹے بیٹھے رہو، بھائی پریشانی آئی ہوئی ہے، اللہ نے تو 24 گھنٹے کے بعد ملنا ہے، لہٰذا بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں تو دے دیں آفیشلی، آؤ مسئلے سناؤ حل پاؤ۔ 50 دی تھی اللہ نے، کتنی دی تھی؟ ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز، 24 گھنٹے ہے نا، ہر 25 منٹ کے بعد نماز۔ تو یہ تھوڑی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بس یہ نمازیں پڑھتے رہیں تاکہ میری عزت بڑھتی رہے، ہمارے لیے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آؤ، ہر آدھے گھنٹے کے بعد آؤ، ہر 25 منٹ کے بعد آؤ۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ 50 نمازیں، تو حضور نے سوچا ہر 25 منٹ کے بعد تو حاضری تھوڑی سی مشکل ہوگی، آخر دنیا کے جھمیلے اور دنیا کے کام کاج بھی ہوں گے تو نکلنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کرتے 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 50 تو ہٹوا دی، 45 تو ہٹوا دیں، باقی 5 رہ گئیں۔ اور جب باقی 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، میرے نبی میں نے تو 45 ہٹا دی ہیں، اب انہوں نے 5 ہی پڑھنی ہیں، لیکن لوح محفوظ میں 50 ہی رہیں گی، لہٰذا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈیوٹی کم ہو گئی، تنخواہ وہی، پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی، اب آدھا گھنٹہ ڈیوٹی ہے، صرف آدھا گھنٹہ، اور تنخواہ وہی۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ چونکہ نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، اللہ سے ایک قسم کی روحانی اور باطنی اور نظر نہ آنے والی ملاقات ہے، لہٰذا یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھنے کی بڑی رغبت ہوتی ہے، انہیں نماز کی حرص ہوتی ہے، اور جن کے دل اللہ پاک سے کٹے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ پاک سے ایک وحشت ہوتی ہے، ان کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ان کے لیے نماز بوجھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن میں خشوع ہے ان کے لیے تو نماز بڑے مزے کی چیز ہے، جن میں خشوع نہیں ہے نا ان کے لیے نماز بڑی مصیبت ہے۔ اچھا پھر اذان ہو گئی، یار یہ مولوی تھکتے ہی نہیں، ابھی تو نماز پڑھ کے آئیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں خشوع ہو وہ ایک نماز پڑھ کے پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ مؤذن کب اذان دے گا، پتہ نہیں اگلی نماز کا ٹائم کب ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے نہیں ہیں اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں ہوتے تھے جو ایک نماز پڑھ کے پھر سر جوڑ کے بیٹھے رہتے تھے
اور ان کی نظریں مسجد کے دروازے پہ ٹکی رہتی تھیں اور مسجد کے اسپیکر کی طرف ان کے کان لگے رہتے تھے اور وہ انتظار میں رہتے تھے کب اذان ہوگی، کب ہوگی اذان۔ آپ علیہ السلام حضرت بلال سے بعض دفعہ فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جلدی سے نماز کھڑی کر تاکہ راحت ہو، مزہ آئے۔ اقم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز کھڑی کرنا جلدی سے یار، مزہ تو آئے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری راحت نماز ہی میں ڈال دی ہے، اللہ نے میری راحت نماز میں ڈال دی ہے، لہٰذا اب مجھے نماز میں مزہ آئے گا، نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں مزہ نہیں آتا مجھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام ربانی مجدد الفسانی کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، جیسے معراج میں حضور کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی نا، بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن بندہ بے خبر ہے اس لیے لاپرواہی برتتا ہے۔ آپ کسی 2 سال کے بچے کو لے کر پاکستان کے صدر سے ملوانے جائیں تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے، اس کے کیا کمنٹس ہوں گے، کیا تاثرات ہوں گے اس کے ملاقات کے بعد؟ وہ کہے گا بہت طاقتور آدمی اور بڑی فوج تھی اس کے ساتھ، بڑے بڑے افسر کھڑے ہوئے تھے، گنے لے کے بڑے گارڈ، گھر بھی عجیب عالی شان تھا، بڑی مشکل سے ہماری 2 سال کا بچہ بتائے گا یہ باتیں؟ وہ کھیلتا جائے گا، کھیلتا آئے گا، وہ وہاں پہنچ کے بھی کہے گا ابو ٹافی، ابو چاکلیٹ، ابو چلیں، تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے، ابو چلیں۔ بیٹا اتنی مشکلوں سے چھوڑیں، ابو مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس سے ملنے آیا ہوں اور کتنی مشکل سے اس کا ٹائم ملا ہے۔ تو ہماری مثال اس 2 سال کے بچے کی سی ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام نے اگر کوئی لمبی سورت شروع کر لی تو امام پہ غصے ہو جاتے ہیں، یار یہ کتنا ٹائم لے لیا امام صاحب نے۔ لیکن جو اللہ کو جانتے ہیں، جو بالغ ہیں، جو اللہ کی عظمت سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں نماز اور لمبی ہوتی تو اچھا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ کسی اور چیز کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی۔ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں جتنی اہمیت نماز کی بیان کی ہے نا، کسی چیز کی بیان نہیں کی، کسی چیز کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی جتنی نماز کی بیان کی۔ طائف والے جب ہمارے نبی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ جی ایک درخواست ہے کہ یہ جو جہاد ہے نا، آپ جو کہتے ہیں جہاد بھی فرض ہے، یہ جہاد ابھی تو ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، تو جہاد کی مہربانی کر کے معافی دے دیں۔ جہاد تو فرض ہو گیا ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن کہنے لگے ہمارے لیے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے، آپ تھوڑی سی چھٹی دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا جی زکوٰۃ کے بارے میں بھی تھوڑا سا، فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا جی نماز کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور فرمائیں، چھٹی مل جائے تو بہت اچھا۔ فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو، یہ تو تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ کہا جی ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ نماز کی چھٹی نہیں دی، ایک وقت کی بھی چھٹی نہیں دی، یہ بھی نہیں کہا چلو باقی پڑھ لینا، فجر چھوڑ دینا، تھوڑی سی مشکل ہے نا اٹھنا، 4 پڑھ لینا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے سرے سے نفی فرما دی، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین میں نماز نہ ہو وہ دین تھوڑی ہی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ دین ہی نہیں ہے، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری الفاظ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں، نماز نماز
نماز نماز اتنی اہم ہے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، جو نماز کو اہمیت دے گا وہ باقی احکام کو بھی اہمیت دے گا، جو نماز کو اہم نہیں سمجھے گا، کوتاہی کرے گا، تو دین کے دوسرے احکام میں اور زیادہ کوتاہی کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان کسی کو نماز میں سستی کرتا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس کو جرت ہو جاتی ہے اس کو بہکانے کی، بھٹکانے کی۔ وہ سمجھتا ہے کام کا آدمی ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو شیطان کیا سمجھتا ہے؟ میرے کام کا آدمی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک نماز کا اہتمام یہ کام والا ہونے کی نشانی، اور شیطان کے نزدیک کام والا ہونے کے جو قوائف ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز میں غفلت کرتا ہو۔ نماز میں ابھی تو ہیں 10-15 منٹ، چلے جائیں گے، ابھی 5 منٹ ہیں، چلے جائیں گے، راستہ تو 2 منٹ کا ہے۔ کرتے 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 کبھی تکبیر اولیٰ چلی گئی، کبھی رکعت چلی گئی، کبھی جماعتی چلی گئی، یہ سستی برت رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ کسی اور چیز کے فضائل بیان نہیں کیے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز۔ اس نے پھر کہا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ اس نے پھر پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز۔ اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ اللہ کی جو نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ ناراضگیاں دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے کوئی تکلیف دی، اس کے بعد آپ نے مجھ پہ کوئی اتنا بڑا احسان کیا کہ میں وہ زیادتی بھول گیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نماز اللہ کو اتنی پسند ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک جتنے گناہ کیے ہوں ظہر پڑھنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی عصر پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کے عصر تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی مغرب پڑھتا ہے تو عصر سے لے کے مغرب تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی عشاء پڑھتا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک جتنے گناہ کرتا ہے وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی فجر پڑھتا ہے تو عشاء سے لے کے فجر تک جتنے گناہ ہوئے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے مثال سے سمجھایا، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر کے قریب ایک دریا ہو، نہر عربی میں کہتے ہیں دریا کو، ہمارے ہاں نہر اردو میں چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا حالہ کا دریا ہے نا، کتنا بڑا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اگر کسی کے دروازے پہ اگر کسی کے گھر کے قریب ایک دریا ہو اور دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرتا ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا 5 دفعہ جو نہائے گا اس کے جسم میں میل کچیل کہاں ہوگا؟ فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازیں بالکل ایسے ہی ہیں کہ جو 5 نمازیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کے جسم سے سارے گناہ اللہ دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کے موسم میں ایک باغ میں داخل ہوئے، درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا تو وہ پتے تو پہلے ہی جھڑنے کے لیے تیار تھے، سردی میں پتے تو بالکل خود ہی جھڑ رہے ہوتے ہیں، یا ہلکا سا ہلاؤ تو جھڑنے لگ جاتے ہیں، تو پتے خوب گرے۔ تو فرمایا تم نے دیکھا؟ کہا ہاں جی دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہلکا سا ہلایا اتنے پتے گر گئے۔ تو فرمانے لگے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور پھر فرمایا
جس طرح اس شاخ کو ہلکا سا ہلانے سے اس کے سارے پتے جھڑ کے گر گئے، بالکل اسی طرح جب آدمی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے گناہ گرا دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں نماز کی بہت اہمیت تھی۔ ہمارے تو 95% 90% مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں، اور ایسے بھی بد نصیب ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے، نماز کم زنانہ دا، کہتے ہیں یہ زنانی یہ عورتوں کا کام ہے نماز پڑھنا۔ اور ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو صوفی ازم کہتے ہیں، صوفی ازم والے کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، صوفی ازم، یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز سے مراد نماز تھوڑی ہے، نماز سے مراد دعا ہے، نماز سے مراد ذکر ہے۔ تو ہمارا تو بال ذکر کرتا ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نماز تو بچوں کے کام ہے، یہ نماز تو ایسے ہی دین میں داخل کرنے کے لیے، ورنہ جو ہمارے مقام کو پہنچ جاتا ہے نا اس کے لیے نمازیں نہیں ہوتی۔ یعنی جہالت کی بھی انتہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے یہ پہنچے ہوئے ہو گئے کہ حضور سے تو نماز معاف نہ ہوئی، امام حسین سے کربلا میں نماز معاف نہ ہوئی، امام حسین نے کربلا میں بھی نماز پڑھی، اور جس رات 10 محرم کی آخری جو رات تھی وہ پوری رات امام حسین نے نماز پڑھی، پوری رات نماز پڑھی۔ جمعے کے دن شہید ہوئے تو جمعے کی جو رات تھی یہ امام حسین کی سونے میں نہیں گزری، بستر میں نہیں گزری، پوری رات امام حسین کی نماز میں گزری ہے۔ تو امام حسین سے بڑے ولی بن گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ سندھ کے جاہل اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں ایک شعر کو، جس کو وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی طرف منسوب کرتے ہیں، نماز روزو ای پڑ چنگ کم پر او کو بیو فہم جیسا پس جو پریک ہے۔ نماز روزہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے کچھ اور ہی کام ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے بھی، اول یہ کہ ہے ہی نہیں، اگر یہ ہے بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے بھی تو چونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے لہذا ہم قبول نہیں کریں گے۔ شاہ صاحب کی ساری عزت ہماری نظروں میں اس لیے کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اور جہاں وہ اللہ اور نبی کے حکم سے ہٹ رہے ہیں تو ہم ان کے غلام تھوڑی ہیں، پھر ہم ان کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ پھر صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفلیں پڑھ کر، فرض تو پڑھنے ہی ہوتے ہیں، نفلیں پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہا، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ کس سے؟ یہ اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے؟ نفلیں پڑھ پڑھ کے۔ صحیح حدیث ہے بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں سستی کرنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ کبھی آیا کبھی نہیں آیا، آیا تو آخری صفوں میں۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی تھی، اور پکے مومن کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ شوق سے آتا، اگلی صفوں میں آتا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں پہلی صف تک پہنچنے کے لیے مقابلے ہوتے تھے، اور یہاں لوگ آتے بھی ہیں تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، پہلی صف خالی پڑی رہتی ہے۔ پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر مریل آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے سے کہتے ہیں آپ آگے چلیں، وہ کہتے ہیں آپ آگے چلیں۔ بھائی یہ جو موقع ہے یہ ایثار کا موقع نہیں ہے، یہ مسابقت کا موقع ہے، یہ آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ عربوں میں ہم نے یہ صفت دیکھی کہ عرب کبھی یوں نہیں کہے گا آپ آگے چلیں، ایک دم بھاگے گا آگے۔
اگلی صف میں جانے کے لیے اکرام نہیں ہوتا، مقابلہ ہوتا ہے۔ آخرت کے اعمال میں اکرام اور ایثار نہیں ہوتا، آخرت کے اعمال میں مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، تنافس ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر اتنی جامعیت رکھی ہے جو کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔ کیسے کہ اس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کی نماز اچھی اس کے سارے کام اچھے، جس کی نماز غلط اس کے سارے کام اوٹ پٹانگ۔ اس لیے ہمارے اکابر کا یہ نظریہ ہوتا تھا، ان کا یہ سوچ کا زاویہ ہوتا تھا کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں تو کہتے تھے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے غلطیاں کرتا ہی ہے۔ جو کہتا کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو فرماتے تھے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا جی زبان پہ قابو نہیں ہے، فرماتے تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نماز میں یہی تو مشق کروائی جاتی ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے، قیام میں اتحیات میں گود میں رکھنی ہے، رکوع میں دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے بیچ میں ٹکانی ہے۔ جب وہاں تم گھماتے رہو گے تو پھر نماز سے باہر بھی گھماؤ گے۔ نماز اصلاح کا مرکزی نقطہ ہے، یہ ٹھیک سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ نماز غلط، نماز میں بے دھیانی، نماز میں بے توجہی، نماز قائم نہیں ہو رہی، پڑھی جا رہی ہے تو اس سے وہ فوائد مرتب نہیں ہوں گے جو بتائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ 21ویں پارے کی پہلی آیتوں میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز الصلاۃ کا مطلب ہے مخصوص نماز، ہر نماز نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ والی نہیں، مخصوص نماز۔ کون سی؟ جو قائم کی گئی ہو، آداب، سنتوں، مستحبات کے ساتھ پڑھی گئی ہو، وہ مخصوص نماز۔ وہ کیا کرتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، چھڑا دیتی ہے بے حیائی کے کام بھی اور گناہ کے کام بھی۔ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ چھڑا دیتی ہے۔ سر روکتی نہیں ہے بھائی ایسے نہ کرو، پھر بے شک وہ کرتا رہے، ایسے نہیں کرتی، وہ چھڑا دیتی ہے۔ تنہا کا معنی ہے چھڑا دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس سے یہ کام چھڑا دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اس سے بے حیائی کے کام سمجھتے ہیں نا، بدنگاہی ہے، تنہائی کے گناہ ہیں، موبائل کا غلط استعمال ہے، زنا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کی نماز اس سے یہ کام نہیں چھڑا رہی اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ فلا صلاۃ، اس لا کو کہتے ہیں نفی جنس والی لا، یعنی نماز کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی،
نماز کے یہ پاس سے بھی نہیں گزرا، یہ ویسے ہی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسی، اور نماز میں سکون، اف ہو، اتنا سکون ہے اس میں کہ یہ تو عام سے عام آدمی محسوس کر لیتا ہے۔ تھکا ہوا، پریشان، ٹینشن کا مارا ہوا، اچھی طرح وضو کرے اور آ کے نماز پڑھے، مزہ نہ آئے تو جو کہنا ہو کہے، سکون نہ ملے، سر سے بوجھ نہ اتر جائے، سینہ ٹھنڈا نہ ہو جائے تو جو کہنا ہو کہے، یہ تو عام آدمی محسوس کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ توجہ دینا یہ دین کی سلامتی کے لیے بنیادی بات ہے۔ جس کی نماز یکسوئی والی، اس کی پوری زندگی یکسوئی والی ہوگی۔ جس کی نماز میں اضطراب ہوگا، نماز میں افتراق ہوگا، اس کی پوری زندگی میں افتراق ہوگا، بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا۔ جس کی نماز میں نگاہیں محفوظ، اس کی نماز سے باہر بھی نگاہیں محفوظ۔ جس کی نماز میں زبان محفوظ، اس کی نماز سے باہر بھی نمازیں محفوظ، زبان محفوظ۔ آپ کہیں گے نماز میں تو زبان محفوظ ہی ہوتی ہے، گپ شپ تو لگاتا نہیں ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے نماز میں؟ نہیں، نماز میں زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو پڑھنے کو کہا گیا ہے اس کو اسی وقت پڑھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، سارا کٹھے۔ اتحیات پوری پڑھتے ہیں بیٹھ کے، آخری جملہ کھڑے ہوتے قل اللہ احد پڑھی اور اس کی بھی آخری آیت رکوع میں جاتے جاتے، پتہ نہیں ایسی کیا جلدی ہوتی ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لو جی، آدھا رکوع تو سورہ اخلاص کے ساتھ ہو گیا، باقی آدھے میں جاتے جاتے اللہ اکبر کہہ دیا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ایسے؟ بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو کبھی خوب دھیان سے اپنی پرانی عادت کو دہرائے اور دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں نماز میں۔ اس کا مطلب ہے زبان کی حفاظت ہی نہیں ہے نماز میں۔ پڑھنی تھی کہیں تسبیح اور پڑھ رہا ہے کہیں، تلاوت کرنی تھی کہیں اور کر رہا ہے کہیں۔ اللہ اکبر جو کہنا ہوتا ہے نا، یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے کہنا ہوتا ہے، نہ کہہ کے جانا ہوتا ہے نہ جا کے کہنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں نہیں جانا، نہ سجدے میں جا کے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہتے کہتے سجدے تک سر رکھنا ہے۔ جس کی نماز میں نگاہیں آوارہ، اس کی نماز سے باہر بھی آوارہ۔ جس کی نماز میں زبان بے قابو، اس کی نماز سے باہر بھی بے قابو ہوگی۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ توجہ دیں۔ آج نمازیوں کی نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس پہ بڑی وعید ہے۔ جو آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا، اللہ تیرا بھی یہی حشر کرے۔ جیسے تو نے مجھے کھٹا کھٹ پڑھایا نا، خدا کرے تیری زندگی بھی ایسی ہے۔ جیسے تو نے مجھے غیر ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے، بے ترتیبی کے ساتھ پڑھا ہے، خدا کرے تیری زندگی بھی بے ترتیب ہو۔ جیسے تو نے مجھے بے دھیانی کے ساتھ پڑھا ہے، خدا کرے تیری ساری زندگی بے دھیانی اور بے چینی میں گزرے۔ آپ بتائیں کیسے فائدہ ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، تو صلو نہیں کہا، جہاں بھی آیا وہاں فرمایا اقیم الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم، اے عورتوں نماز قائم کرو، اے مردوں نماز قائم کرو۔ وہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی وہ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے اتاری گئی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں ان کو ملے گی قرآن سے ہدایت، اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہے۔ تو دوستو ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، اپنی نمازوں کو اہمیت دیں۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کو جاندار بنانا چاہتا ہے تو ابتدائی درجے میں 2 کام ضرور کرے۔ کتنے کام کرے؟ کتنے کام کرے؟ ابتدائی درجے میں 2 کام کرے۔ ایک، جو ہی کان میں اذان کی آواز پڑے سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ جو ہی ہمارے ہاں اس کا ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ابھی 20 منٹ ہیں، ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، اذان ہو گئی ہے نا بس سب کام اسٹاپ، چلو نماز کے لیے۔ مؤذن نے یہ تو نہیں کہا آؤ نماز کے لیے 20 منٹ کے بعد، حی علی الصلاۃ بعد 20 دقیقۃ، حی علی الفلاح بعد 20 دقیقۃ، یہ تو نہیں کہا 20 منٹ کے بعد آؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ آپ کیسے بندے ہیں، اللہ نے بلوایا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کو طلب ہوتی ہے وہ تو ٹائم سے پہلے پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی نے کہا آپ فلاں حکیم ہے نا ان کو دکھائیں، اور فلاں 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 بزرگ بھی ان کو دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے دکھانا ہوگا؟ کہنے لگے ان کے پاس رش ہوتا ہے اور ان کا ٹائم تو ہے صبح 8-9 بجے کا، لیکن لوگ رات کا قیام وہیں کرتے ہیں نمبر لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! کہنے کہ رات وہیں جا کے رہنا پڑے گا۔ فجر کا بس فجر وہیں پڑھتے ہیں لوگ، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ وہیں پڑھ لیتا ہے، نہ لائن لمبی لگے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ حکیم کو دکھانے کے لیے، اور دکھا تو بعد والا بھی سکتا ہے، جلدی دکھانے کے لیے رات کا قیام وہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام نماز کو جاندار بنانے کے لیے، نماز ایسی بنانے کے لیے کہ جس نماز کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، پہلا کام اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا مشکل لگے گا شروع میں، سچ پوچھئے، آپ کو پھر اتنا مزہ آئے گا اس عمل میں کہ کچھ نہ پوچھو۔ آپ کو لگے گا کہ اب میری حاضری ہوتی ہے، پہلے تو ہوتی تھی صرف فارملٹی، اب باقاعدہ حاضری ہو رہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میری حاضری ہوتی ہے۔ آج کل اذان ہوئی، کھانا کھانے بیٹھے، اذان ہو گئی ہے، چلو جی باقی بعد میں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام جب اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، نماز میں بھی مزہ آئے گا اور نماز میں جان آئے گی۔ اور ایسی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے کہ آپ بھی تو ایک دفعہ کہنے پہ آ گئے تھے اور فوراً آ گئے تھے، آپ نے بھی تو ڈیلے نہیں کیا، تو اللہ بھی پھر ڈیلے نہیں کرے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب آپ نے جلدی کی تو اللہ بھی جلدی کرے گا، جب آپ نے دیر نہ کی تو اللہ بھی پھر دیر نہیں کرے گا۔
ایک بات اس کی کوشش کریں گے، مرد مسجدوں کی طرف، عورتیں گھروں میں. اذان ہوئی سب کام اپنے گھروں میں یہ نظام بنائیں. آپ سب اذان ہو رہی ہے، پہلی اذان کے دوران کبھی بات نہ کریں. یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے. اذان سنتے ہی نماز کی تیاری، عورتیں وضو کرنے لگ جائیں، مرد وضو کرنے لگ جائیں، مرد مسجدوں کو چلیں، عورتیں مصلی کی طرف چلیں. ایک کام. اور دوسرا کام یہ کہ وضو کریں اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، ان سب کی رعایت کریں. ہمارے ہاں وضو بھی اتنا بے ڈھنگا ہوتا ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. ایک تو ٹوٹی فل کھول دیتے ہیں، اب ہاتھ دھو کے ٹوٹی کھلی ہے اور صاحب مسواک کی سنت کا ثواب کما رہے ہیں حرام کر کے. اب یہ صاحب مسواک کی سنت کا ثواب کما رہے ہیں، فل ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. پانی کم سے کم استعمال کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے. کتنے سے وضو کرتے تھے؟ اور مد کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 3 پاؤ. مد 3 پاؤ کا ہوتا ہے. 3 پاؤ سے ہمارے نبی وضو کرتے تھے، اور 1 سا سے آپ غسل کرتے تھے، اور 1 سا میں 3.5 سیر پانی ہوتا ہے. 3.5 سیر پانی، 3.5 سیر سے آپ غسل کرتے تھے، اور 3 پاؤ سے آپ وضو کرتے تھے. اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہم لوگ افریقہ میں تھے تو آدھے پاؤ سے، حضور تو 3 پاؤ استعمال کرتے تھے نا، آدھے پاؤ سے ہم پورا وضو کرتے تھے. آدھے پاؤ سے پورا وضو، صرف فرائض نہیں، باقاعدہ وضو. چونکہ پانی پیسوں سے لینا پڑتا تھا، وضو کا پانی بھی پیسوں سے لینا پڑتا تھا، اور جلدی ملتا بھی نہیں تھا، مشکل سے ملتا تھا. تو آدھے پاؤ میں ہم وضو کرتے تھے اور ہو جاتا تھا. اور ان راڑیوں کے ساتھ وضو ہوتا تھا. یہ نہیں کہ سارے وضو کرنے والے بے ریش تھے کہ جن کو ڈاڑی کے لیے بھی پانی نہیں چاہیے ہوتا. اور آپ کم پانی کے ساتھ، آداب کے ساتھ وضو کر کے جو نماز پڑھیں، مزہ نہ آئے تو پھر جو کہنا ہو. صرف یہ 2 کام کر لیں. اذان سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری، اور وضو کریں اچھے طریقے سے. تھوڑا پانی، اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، اور جب ہاتھ دھوئیں تو نیت کریں ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے. کلی کریں، نیت کریں منہ کے گناہ معاف ہو گئے. ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، بازو دھوئیں، مسح کریں، پاؤں دھوئیں. اور جب پاؤں دھو چکیں اور آخری قطرہ ٹپک جائے تو یہ یقین کر لیں کہ جسم کے سارے گناہ آخری قطرے کے ساتھ بہہ گئے. جو آدمی وضو کے شروع میں کہتا ہے نا بسم اللہ والحمد للہ، تو اس کے جسم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمد للہ نہیں کہتا، تو اس کے صرف جن اعضاء کو دھویا ہے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے جسم کے معاف نہیں ہوتے. یہ 2 کام اگر کوئی کر لینا تو نماز میں جان آ جائے گی. صرف یہ 2 کام. نماز کو بنانے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کسی موقع پہ انشاءاللہ آ جائیں گی، لیکن یہ 2 کام بھی اگر ہم شروع کر لیں، اذان سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی اپنی ہیئت کو بدلنا یہ مستحب ہے. آپ لیٹے ہوئے نا، اذان سنتے ہی بیٹھ جائیں. بیٹھے ہوئے اٹھ کے جانے کی ہیئت اختیار کر لیں، یا ایسے بس ہو جیسے اب آپ اٹھ رہے ہیں. ہیئت میں تبدیلی کرنا یہ مستحب ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اذان سے اثر لیا ہے، اور اگر ہلا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ڈھیٹ ہے، ہلا ہی نہیں، اذان سن کے ٹس سے مسی نہیں ہوا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو کام تو آسان ہے نا، یہ دو کام تو آسان ہیں کہ نہیں؟ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدوں سے وہ نور نہیں ملے گا جو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے ملے گا۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ بڑے بڑے مجاہدے اتنے نفس پر بھاری نہیں ہیں جتنا نماز کو صحیح پڑھنا یہ نفس پر بھاری ہے۔ نفس کہتا ہے نماز کو تو گھماؤ، باقی روزے بھی رکھ لیں گے، اور یہ کھانا بھی چھوڑ دیں گے، پینا بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ پرہیز بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، یہ سارے کام، چونکہ اس میں لگتا ہے کہ میں بزرگ بن رہا ہوں۔ میں نے 35 سال سے بازار کا کھانا نہیں کھایا، واہ 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 واہ، یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کہتا 35 سال سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ کہیں سننے کو نہیں ملتا۔ 35 سال سے میری نظر قیام میں سجدے کی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوئی، بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس پہ نور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حقیقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔